فکر امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے آج کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کی فکر کیا ہے؟ فکر حسین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کردار حسین کو سمجھا جائے۔ کردار حسین پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کی سیرت کے کئی گوشے، کئی پہلو اور آپ کی کتاب سیرت کے کئی روشن باب جو ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے آج کی نشست میں ہم کردار حسین کے 3 گوشوں پر گفتگو کریں گے۔ سیرت امام عالی مقام علیہ السلام کے 3 پہلو، اور یہ وہ 3 پہلو ہیں کہ جنہیں خود خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب اور مقرب بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے 3 صفات کا ذکر کیا۔ کتنی؟ اور ان 3 صفات کو بیان کر کے آگے ارشاد فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اگر کوئی شخصیت ان 3 صفات کی حامل ہو جائے اور کسی کی سیرت میں یہ 3 کردار شامل ہو جائے اور کوئی ان 3 صفات کا اگر پیکر بن جائے تو خالق کائنات نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ایسے خوش نصیبوں کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیں۔ ان کے لیے حقیقی کامیابی کا راستہ، اپنے قرب اور وصال کا راستہ، اپنی رضا کا راستہ، تمام راستے ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی 3 صفات کا حامل ہو جائے۔ اب وہ 3 صفات کیا ہیں اور ان 3 صفات کی روشنی میں 3 حسینی کردار کیا ہے؟ آئیے اس پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم نگاہ ڈالیں معرکہ کربلا اور امام عالی مقام کی جرأت اور استقامت پر، تاریخ گواہ ہے کہ اس معرکہ کربلا میں جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، جو جبر اور تشدد کی انتہا ہوئی، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود جب ہم اس داستان کربلا کو پڑھتے ہیں یا کہیں سنتے ہیں، ان مظالم کا تصور کر کے بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل درد اٹھتے ہیں، وجود پر ایک کبھی طاری ہو جاتی ہے
انسان اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اتنا ظلم، اس قدر جبر، مگر وہ مظالم کے جن کا تصور کر کے آج انسانیت کانپ جاتی، انسانی رونے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی داستان ظلم کے اندر جب ہم استقامت حسین کو دیکھتے ہیں تو مدینہ سے لے کر مکہ کی سرزمین تک، اور پھر مکہ مکرمہ سے لے کر کربلا کی سرزمین تک، قدم قدم پر ہزار رکاوٹیں، قدم قدم پر مسائل ہیں، آلام ہیں، دکھوں، تکلیفوں اور کانٹوں بھرے راستے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود امام علی مقام کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر نواسہ رسول لڑکھڑایا بھی نہیں، ڈگمگایا بھی نہیں، استقامت اور جرأت کا پیکر بن کے اپنی منزل کی طرف یوں بڑھتے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے حسین کانٹوں پر نہیں پھولوں کی سیج پہ چل کے آ رہے ہیں۔ ان تمام مسائل و آلام کے باوجود نواسہ رسول نے اگر قربانی دی تو روتے کرلاتے ہوئے نہیں، مسکراتے ہوئے، اپنے رب کی تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے نہیں، جزا فضا کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنے مولا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ ادھر ظلم کی انتہا ہے اور ادھر صبر کی انتہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اتنا مشکل راستہ نواسہ رسول کے لیے اس قدر آسان کیسے ہو؟ اتنا کٹھن راستہ کہ جس کا تصور کر کے آج بھی انسان کہاں پہنچتا، اتنی کٹھن راہیں کہ جنہیں آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بڑے بڑے عزیمت کے پیکر بھی رخصت کی راہ پر چلنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ میرے آقا کے وصال مبارک کے 50 برس بعد حق کا پیکر صرف اکیلا حسین تو نہیں تھا، بڑے بڑے پیکران حق تھے، مگر میں نے کہا کہ اتنا پرخطر راستہ، اتنی دشوار گزار راہیں اور اتنا انسانیت سوز ظلم اور جبر کہ جس کے آگے بڑے بڑے عظیمت کے پیکر بھی رخصت کی راہ پر چلنے پر مجبور ہو گئے، آخر وہ اتنا کٹھن راستہ نواسہ رسول کے لیے اس قدر آسان کیسے ہو؟ وہ راہ حق کے مسافر بنے اور اتنی عظیم قربانیاں دینے کے باوجود بھی ان کے ماتھے پر شکر کیوں نہ آیا، ان کی زبان پر شکایت اور شکوہ کیوں نہ آیا؟ آخر وہ راستہ ان کے لیے اس قدر آسان ہے کیسے بن گیا؟ حاضرین محترم، بس اس حقیقت کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ اللیل کی 3 آیات میں بیان کر دیا۔ آیت نمبر 5، 6 اور 7 رب کائنات نے فرمایا کہ راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو مگر ہم اسے آسان بنا دیتے ہیں کن کے لیے؟ جو اپنے اندر 3 صفات پیدا کرتے۔ کتنی؟ باری تعالیٰ کو 3 صفات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، پہلی صفت صفت عطا ہے، بولیے صفت عطا، اور صفت عطا کا معنی یہ ہے کہ جن کی سرشت میں لینا نہیں دینا،
بولیے، لینا نہیں بلکہ مانگنا نہیں بانٹنا، سوال نہیں عطا ہے، جو سب کچھ اس کے نام پر لٹا دینے والے، جو سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دینے والے، جنہوں نے ہمیشہ دیا کبھی کسی سے کچھ نہ لیا، ایسے سخا کے بہتر، ایسے عطا کے بہتر اور ایسے جود و سخا کے بہتر خالق کائنات نے فرمایا جب کوئی اپنے اندر اس صفت کو نقطہ کمال پر پہنچا لیتا ہے تو ہم اپنے اور بندوں کے لیے بڑی بڑی کٹھن راہیں بھی اس قدر آسان کر دیتے ہیں کہ دنیا والے تصور کر کے کامتے ہیں، مگر میرا بندہ ایسے چلتا ہے جیسے پھولوں کی سیج میں اس کے راستے کی کوئی مشکل رہتی ہی نہیں۔ لہذا اس کے لیے جو پہلا کردار اور پہلی صفت قرآن مجید نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ صفت سخا، صفت عطا، لینا نہیں بلکہ دینا۔ اب حاضرین محترم، قرآن مجید نے جس پہلی صفت کو بیان کیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ کہہ کر، آئیے اس صفت سخا کو جب نواسہ رسول کی سیرت میں دیکھتے ہیں، حسین ابن علی کے کردار میں دیکھتے ہیں، شہید کربلا کی سیرت میں دیکھتے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ حسین خالی سخی نہیں، سخی ابن سخی، وہ تنہا سخی نہیں بلکہ حسین کا سارا گھرانہ ہی سخی ہے، حسین کا نانا بھی سخی ہے، حسین کا بابا علی بھی سخی ہے، حسین کی اماں فاطمہ بھی سخی ہے، حسین سخاوت کی گود میں پلے، حسین سخاوت کے ماحول میں مروان چڑھے، حسین کی رگوں میں سخی باپ کا خون ہے اور حسین کی پرورش میں سخی ماں کا دودھ ہے۔ جنہوں نے آنکھ کھولی تو سخاوت کے ماحول میں اپنے نانا کو ہر ایک کو دیتے ہوئے دیکھا، کسی سے لیتے ہوئے نہیں، ہر ایک کو دیتے ہوئے۔ ارے جو آغوش نبوت میں پروان چڑھا، جس نے زبان رسالت کو چوسا، اس رسول کی صحبت میں پلنے والا حسین کہ جس کی سخاوت کا اپنا ہی عالم ہے کہ خود خدا کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب خالی لوٹنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوگا، ہم تو آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کسی آنے والے سائل کے اس کے حسب ظرف سوال کو دیکھ کر اسے جھڑکنا بھی نہیں، اسے اس سے ناراض بھی نہ ہونا۔ کیوں یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات بولیے رب کیوں کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے؟ اس لیے کہ فرمایا میرے محبوب چونکہ ہر منگتے نے آ کے مانگنا ہے اپنے ظرف کے مطابق، ہر سوالی نے سوال کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور تو نے عطا کرنا ہے اپنی شان کے لائق۔ لہذا اے میرے حبیب چونکہ تجھے تو ہم نے مالک کوثر بنایا، ساری خیر کثیر تیری جھولی میں ڈالی ہے، تو نے تو ہر ایک کو عطا کرنا ہے اپنی شان کے لائق، مگر مانگنے والا اس کا اپنا ظرف ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے۔ لہذا کوئی دنیا مانگنے آئے گا، کوئی مال لینے آئے گا، کوئی اولاد مانگنے آئے گا، کوئی صحت مانگنے آئے گا، کوئی بادشاہت مانگنے آئے گا، کوئی جنت مانگنے آئے گا اور کوئی جنت والا مانگنے آئے گا۔ تو اگر کوئی معمولی سا سوال لے کے آئے، کیا بولیے
چھوٹا سا سوال لے کے آئے اپنی حیثیت کے مطابق، میرے حبیب یہ نہ سمجھنا کہ سمندر بہہ رہا ہے اور یہ نادان ایک قطرے کا سوال لے کے آیا ہے، میں اتنی معمولی چیزیں لینے آیا، مانگنا ہے تو یہاں سے اس بارگاہ کے لائق کچھ مانگا جائے، تو کہیں کسی کے معمولی سوال کو دیکھ کر میرے حبیب اسے جھڑک نہ دینا، کیونکہ ہر کسی نے لینا تیرے در سے ہے اور ہم نے تجھے قاسم بنایا ہے، لہذا جو آتا جائے اس کی حیثیت کے مطابق مصطفیٰ آپ دیتے چلے۔ یہ معنی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اقبال نے کہا نا تو ہی ناداں کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامن۔ ابھی تیری شان اور تیرا مقام تیری شان کے لائق ہے، مگر مانگنے والے نے، کسی نے کچھ مانگنا ہے کسی نے، لہذا جھڑکنا نہیں، ہر ایک کو دیتے جانا۔ تو جس رسول کے دروازے سے ہر کسی کو خیرات